السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب عوامی مسائل پہ بات کیے جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں اور انہوں نے اس مسئلے کو، عوامی مسائل کو چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی، اس نے اس پر چوری کا الزام، ڈکیتی کے الزام، اس نے اتنی کرپشن کی، تو اصل مسائل کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کراچی میں جو مسائل ہیں، جو تباہی ہے، دیکھیں اس کا میں سمجھ رہا ہوں جو صورتحال ہے، دو طرح کا ہوتا ہے گیم۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جس کا اقتدار ہے، اس کو نقصان پہنچنا، اور ان مسائل سے جو اپوزیشن ہے، جو امیدوار بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچنا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کتنا نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا اور کتنا فائدہ جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو ہوگا جو الیکشن میں ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو یعنی کہ پاکستان میں ایشوز چلتے رہتے، کبھی دعا زہرہ کا ایشو چلتا ہے، کبھی کوئی ایشو چلتا ہے، کبھی قتل کا معاملہ، ناظم جو بیل وہ ایک جینوین مسئلہ تھا، وہ چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا، اس سے کس کو نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان پیپل پارٹی کو ہوگا، اور فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو، ٹی ایل پی کو، دوسری جماعتوں کو ہوگا۔ اس سے سارا فائدہ جو ہے یہ تحریک ہماری انصاف ہے، یہ لے جائے گی۔ اچھا، اب اس کو روکنا پیپل پارٹی کے وفاد میں اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریسی پیپل پارٹی کو منہ دکھانے کے لائق چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہی، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے تو بس یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جو ہماری نااہل بیوروکریسی ہے، اور جس میں ابھی 2 بارشوں میں شہر کا جو حال ہوا، آج صبح جو بوندا باندی ہوئی، اس میں بھی بہت ہر جگہ پانی کھڑا ہو گیا، اور پوری سیوریج لائنیں بلاک ہیں، اور بارش کا پانی کم ہے، سیوریج لائنوں کا پانی زیادہ ہے۔ دیکھ، پہلی بارش 11 جولائی کو ہوئی تھی، آج 22 جولائی ہے۔ 11 دنوں میں پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، اور پیپل پارٹی کو جو نااہل انتظامیہ تھی، جو نااہل افسران تھے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ان چیزوں کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ ایک خاتون کا نالے میں کی جان جانا، ایک بچے کی جان جانا، اور اس کا ذمہ دار تاحال کسی کو اس میں معطل نہیں کیا گیا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ کوئی ایسے چہرے نظر نہیں آ رہے کراچی میں کہ جو میئر بن کے جو ہے شہر کو وسائل کے ساتھ آگے لے چل سکیں۔ دیکھیں شاہد صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ پیپل پارٹی نے یعنی کہ جو ڈیمیج ہوا پیپل پارٹی کو، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ باقی آپ نے بات کی انسانیت کی، تو انسانیت تو ہر سطح پہ ختم ہو گئی۔ جب آپ کے شہر میں، جب آپ کے کیا کہتے ہیں کے ایم سی میں، کے ڈی اے میں، ڈی ایم سی میں، واٹر سیوریج بورڈ میں، جتنے بھی ادارے، جب وہاں ایک سسٹم ہوگا، اور وہ سسٹم کیا ہوگا کہ ساری بلیک منی جمع کرنی ہے، اور پھر وہ اس کی منصفانہ تقسیم کیسے کہ بھائی میونسپل کمشنر کا حصہ اس کو، ایڈمنسٹریٹر کا حصہ اس کو ملے گا، افسران کا حصہ ان کو ملے گا، باقی جو پیسہ ہوگا وہ پھر اوپر جائے گا، اور اوپر بھی تقسیم ہوگا۔ شہزاد صاحب، ایک اور چیز دیکھیں کہ ایم کیو ایم کراچی کی جو ہے میئرشپ رکھی، اس کے پاس سابقہ میئر بھی انہی کا تھا، سمجھے، اس سے پہلے بھی مصطفیٰ کمال تھے، ناظم تھے، تو فاروق ستار رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے پاس بھی رہی ہے میئرشپ، وہ جیسی رہی ہے سب کو پتہ ہے کہ، لیکن ووٹ بینک ایم کیو ایم کا ہے۔ ایم کیو ایم اس سطح پہ کھڑی ہو گئی ہے شہزاد صاحب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیڈرشپ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ، پورے ملک میں نہیں نہ ہو، ہم میئر کی بات کر رہے ہیں اور ایک ایسی جماعت کی بات کر رہے ہیں جو نمائندگی رکھتی تھی شہر کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عامر خان کے گھر پہ تالا پڑا ہوا ہے، عامر خان گھر میں نہیں ہے۔ اس ایسے موقع پہ جب این اے کا الیکشن ایک جو ہے ہونے جا رہا ہے، بلدیاتی الیکشن جا رہے ہیں، تو وہ لیڈران جن کو اب ضرورت ہے، اس کا مقصد انتشار ہے، بہت زیادہ انتشار ہے، معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے ہیں ایم کیو ایم میں،
تو ایم کیو ایم کی پوزیشن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہی ہے. کیا یہ دونوں مل کے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے کہ اگر جس کے ووٹ زیادہ ہیں اس کا میئر ہوگا, اس کا ڈپٹی میئر ہوگا, میں تو یہ دیکھنے جا رہا ہوں شہزاد صاحب. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ میں یہ وضاحت کر دوں اور بتا دوں کہ جو لانڈی کے الیکشن ہوئے تھے وہ پھر بھی ایم کیو ایم نے سیریسلی لڑا تھا, کینڈیڈیٹ بھی وہاں ٹھیک کھڑا کیا تھا. اب یہ جو 245 کے جو الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم سنجیدہ نہیں ہے اور کینڈیڈیٹ بھی اس نے ایسا کھڑا کیا ہے کہ جس کو کراچی کے لوگ ہی نہیں جانتے. اس حلقے کے لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس آدمی کو جانتے ہوں. وہ جہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ ناظم تھا یا ایڈمنسٹریٹر تھا, چیئرمین تھا, کیا تھا, چیئرمین ڈسٹرکٹ ایسٹ رہ چکے ہیں, اس کے لوگ اس کا نام نہیں جانتے. ایسے آدمی کو انہوں نے لے جا کے 245 میں کھڑا کر دیا. اور لیکن ہم بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب میئر پہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا اب آپ یہ جو میئر کی جو بات کر رہے ہیں تو اب میئر تو 16 جماعتیں جو چاہیں گی جس کی اکثریت ہوگی وہ میئر. دیکھیں یہ فیصلہ ان 16 جماعتوں نے پہلے بھی کیا نا. جو نون لیگ کے پاس اکثریت تھی تو نون لیگ کا وزیر اعظم بنایا انہوں نے. تو یہی اگر فارمولا آپ کا لیا جائے تو کراچی کے لیے جتنے بھی کونسل کے ارکان ہوں گے 300 سے زائد اور جو 240 یا 43 جو ہے یو سیز ہیں ان کو ملا کے باقی طبقے تو 300 سے زیادہ کوئی تعداد بڑھ رہی ہے. تو ریزرو والے بھی ریزرو ہوں گے, 256 چیزیں ہیں تو اس میں ریزرو ملا کے 300 زیادہ ہو جائیں گے, 300 سے زیادہ ہو جائیں گی. تو اس پوزیشن میں آنے کے بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ فیصلہ وہیں پر ہوگا اور ابھی کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. لیکن شہر میں سرگرمی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بلدیاتی الیکشن کی ہوتی تھی. کب ملتوی ہوئے ہیں الیکشن؟ 21 تاریخ کو ملتوی ہوئے ہیں اور 24 کو الیکشن تھے. اچھا اب 24 کو اگر الیکشن تھے تو 22 کو الیکشن کمپین بند ہو جاتی. تو یعنی ایک دن تھا, اس ایک دن بھی کوئی گہما گہمی نظر. اچھا وہ الیکشن جو ملتوی ہوئے ہیں وہ بھی جا کے جماعت اسلامی کی درخواست پہ میں جماعت اسلامی نے درخواست دی کہ NA 245 کا جو ہے نہیں انہوں نے بلدیاتی الیکشن بھی ملتوی کر دیے نا. لیکن جماعت اسلامی نے جواز نہیں دی تھی. کس کے؟ تو جواز تو یہی بنایا گیا نا, سمجھے. تو اب تو دیکھیں نا اگر اس بنیاد پہ اب الیکشن دیکھیں اس بنیاد اس کا فائدہ کس کو ہے؟ بارش ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, ربیع الاول ہے, محرم حرام ہے, تو پھر تو سارا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فائدے کی بات کی, اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو ہوگا. یہ جو صورتحال اس وقت ہے اور الیکشن ڈیلے ہوئے. اچھا دوسرا فائدہ پیپل پارٹی کو ہوگا. پیپل پارٹی کو میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر پیپل پارٹی ہوش کے ناخن لے لے تو اب پیپل پارٹی ایک مہینے میں اپنی یہ جو ڈیمیج ہوا ہے, یہ وزیر اعلیٰ, وزیر بلدیات اور کراچی کی جو بیوروکریسی ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے آپ کو, یعنی کہ بیوروکریسی کی وجہ سے سیاسی نقصان ہوا ہے, تو اس سیاسی نقصان کو آپ کور اپ کر سکتے ہیں اپنی کارکردگی کے نتیجے میں. آج ہی جو مرتب آپ اپنے سارے فنڈز کا رخ جو ہے وہ موڑ دیں سڑکوں کی مرمت کی جانب, سیوریج کھولیں, سارے جو نالے چوک ہیں ان کو کھولیں اور کیا کہتے ہیں گرینری کی طرف توجہ دیں, گرین بیلٹ صحیح کریں. تو میں سمجھ, اور یہ جتنی فٹ پاتھیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ صحیح کر دیں. کچھ نہیں بہت زیادہ, یعنی کہ اربوں شہزاد صاحب صرف سڑکیں, فٹ پاتھیں, یاد ہے سیوریج لائنیں صحیح کر دیں. مجھے اور یہ جو کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں وہ صحیح کر دیں. تو پیپل پارٹی ایک مہینے میں ٹرانسفارم ہو سکتی ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے. مجھے یاد ہے شاید آپ بھی تھے, ہم نعمت اللہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہاں ہب ڈیم گئے تھے دعائیں مانگنے کے پانی آ جائے, پھر پانی آیا, اس کے بعد وہ گئے. تو بات یہ کہ بارش جہاں زحمت ہے وہاں رحمت بھی بنی ہے. اس ہب ڈیم بھر گیا, اس رحمت کا بھی پلان کریں کہ شہر کو جو ہے پانی دینے کے لیے ہمارے پاس اتنا ہے پانی کہ ہم اس کے لیے بھی اچھی پلاننگ کریں. جان چھوٹ گئی نا کہ پانی کا کرائسس نہیں ہے, اور ویسٹ کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت انتظامی امور کو بہتر کرنا ہے. حکومتی جو امور ہیں, جو غلطیاں جن جگہوں پر ہوئی ہیں ان کو بہتر کر لیا جائے, اچھا رزلٹ آ سکتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں عوامی چہرے کو آگے آنے دیں اور فیئر الیکشن کرائیں کراچی میں. اور کراچی کو میرا خیال جو ہے جتنا سبق مل گیا ہے کراچی کو, اگر کراچی نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا کہ ان کے مسائل کون حل کر سکتا ہے, تو پھر کراچی جو ہے نا رونا کائے کا روئے گا. کراچی کے عوام اسی طرح نالوں میں گریں گے, اسی طرح پریشان رہیں گے, اسی طرح پانی کو ترسیں گے, بجلی کو ترسیں گے, روڈوں کو ترسیں گے, تعلیم کو ترسیں گے, صحت کو ترسیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے یہ فیصلہ اچھا کرنا ہے تو اپنا یار یہ فیصلہ اچھا کر لو, شہر کے خاطر کر لو, پارٹیوں کو چھوڑو.
اس وقت پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو اچھی پارٹی لگے، جو اچھی شخصیت لگے اس کے لیے آپ ووٹ دو، تاکہ جو ہے یہ ہمارا شہر جو ہے آگے چل سکے۔ اور جس طرح کے یہ انتظامی امور چل رہے ہیں کہ آج سودے بازی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے کہ اتنے خرید لیے۔ پی ٹی آئی بہت اچھی جماعت تھی نا، پی ٹی آئی کے امیدوار بکے نا، 20 ارکان بکے تو انہوں نے نائل قرار دے دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے اندر سے گند نکالو، پی ٹی آئی نے گند نکالا نا، ہمت کریں اور جماعتیں بھی اپنے اندر سے گند نکالیں اور لیڈران خود گند کو چھوڑیں۔ بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب۔